دیکھ رہا ہوں ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے وہ وقت دیا، بادشاہت ملی اور وہ 11 بھائی آگے سجدہ ریز ہیں اور باپ اور ماں چاند اور سورج کی مانند آگے سجدہ ریز ہیں، پر انہوں نے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ یہی کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو 40 سال تک روتے رہے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئی، پر جب 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچتا ہے، وہ قمیض پہنچتی ہے، وہ نبوت کی جھلک پہنچتی ہے، وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، پر زبان سے یہ ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ 70 آدمی میرے ساتھ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے، تیرے سے کلام کرتا ہوں، لطف اندوز ہوتا ہوں، اللہ اپنا دیدار تو کرواؤ۔ کریم خدا فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ دکھا دے تجھے۔ فرمایا یہ اس پہاڑ کے اوپر میرے نور کی تجلی ظاہر ہوگی، بس تو نے اس کو دیکھنا ہے۔ جیسے نور کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، وہ 70 یا 40 آدمی وہ بھی بے ہوش، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب 2 دن یا 3 دن کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے تو زبان کے اوپر کیا ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں آتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کو چھوڑتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت میں جا کر رہتے ہیں، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح چلتے جائیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آگ کو بھڑکا دیا اور آگ کو جلا کر اس قدر جو ہے وہ بڑا کر دیا، فرمایا آسمان کی بلندی سے اگر کوئی پرندہ جا رہا ہوتا تو اس آگ کی تپش کے ساتھ وہ جل جاتا، وہ بھن جاتا۔ فرمایا پر ابراہیم اس میں سکون کر رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، چاہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔